بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر المدنی صاحب کی آمد ہے تو سب کھڑے ہو کر استقبال کریں اور زور نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا اتار کی آمد، مکھار کی آمد، مدنی کی آمد۔ نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی۔ منہ ڈگدا کدی اٹھدا ہی نہیں، آڈا نال فقیران دے لان والا، منہ ڈگدا کدی اٹھدا ہی نہیں۔ جھوٹا جنہ بھی چتر چلاک ہوئے، کدی آقا دی نظر جچدا ہی نہیں۔ نامعقول بہندے استاد بن بن، فرق جان دے ہیرے تے کچدا ہی نہیں۔ کتے بھونک دے پھرن ہزار سجن، آٹا کدی فقیر دا گھٹدا ہی نہیں۔ زیارت فرما رہے ہو تسی پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب گیلانی دام ظلہ۔ اور زیارت فرما رہے ہو تسی مسجد صدر میرے استاد محترم ماسٹر اسلم فاروقی صاحب ماشاءاللہ، جنہ دی بڑی محنتاں نے آج دی اس محفل پاک نو سجان دے اندر نقابت دے جڑے فرائض سر انجام دے رہے سن۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ جاوید سلطانی صاحب ماشاءاللہ، نواں ہی الحمدللہ تازہ عمرہ کر کے آئے نے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ انہوں تو پہلے تسی بلبل مدینہ عالمی شہرت یافتہ بلا مبالغہ بھائی مبشر قادری اتاری صاحب ماشاءاللہ ہونے ہفتہ کی ہویا ماشاءاللہ حضور دے روضے دی زیارت کر کے آئے نے۔ اللہ کریم انہ دے صدقے سانوں بھی بعد میٹھے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرا خیال ہے بلا تاخیر گفتگو دا آغاز کریے، ہے توجہ سارے ذرا دی ماشاءاللہ۔ اسی طرح تسی انتہائی توجہ نال گفتگو سماعت کرنی ہے۔ سلطانی صاحب جنہ تے میرے کو زور ہے نہیں، بھائی جاوید سلطانی صاحب اللہ انہ دی آواز چور مٹھاس عطا فرمائے۔ بہرحال جب مجمع کرنٹ ہوئے نا مولوی چاپے ہی آ جاتا ہے۔ ہاں وہ ساڑھے بڑے ہی خطیب نے، بڑے اعلیٰ قسم دے ماشاءاللہ، بڑی بڑی ہستیاں دی زیارت ہو رہی ہے۔ بابا جی نازک صاحب اگے حضور تشریف لائے ہو تسی ایتھے اگے آ جاؤ، اللہ اپنو آ جاؤ گے ماشاءاللہ، آ جاؤ اللہ اپنو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ دراصل میں کافی عرصے تو بعد آیا اپنے پنڈ دے اندر، محفلاں دی مصروفیات نے تے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کئی ہستیاں نے تشریف فرما نے، ہن ساریاں دا نام لواں پنڈ دا ایتھوں دا رہن والا تے پھر میرا خیال ہے تقریر اسے تے ہی ہو جائے گی۔ ساریاں دا نام انہوں آندے نے، مینوں نام ہی آندے ہونے جن دی محفل چاہے انہوں تے آندے رہنا۔ اس واسطے سارے اس محبت نال بیٹھنا ہے کہ اسی حضور دا ذکر پہ کر دیں اور آقا کریم اس نو سماعت فرما رہے ہیں۔
میں بلا تاخیر گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا سورہ والتین دیاں پہلیاں 2 آیتاں میں پڑھی ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا والتین مینوں قسم ہے انجیر دی، ایک تھوڑا گھٹا دیو، والزیتون اور مینوں قسم ہے زیتون دی، ایتھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، قسم ہے انجیر دی اور مینوں قسم ہے زیتون دی۔ یہ انجیر بھی ایک پھل ہے اور زیتون بھی ایک پھل ہے۔ اللہ نے ان دوواں دی قسم چاہیے، واو قسمیاں ایسے ہے، عربی گرامر والے سمجھ دے نے۔ والتین اللہ فرما رہا ہے مینوں قسم ہے، یا اللہ کس دی؟ فرمایا انجیر دی۔ فرمایا والزیتون اور مینوں قسم ہے زیتون دی۔ قسم چاہی جاندی کسے وجہ نہ، کوئی وجہ ہوندی ہے تے قسم چاہی دی ہے نا۔ اللہ نے اس تو پیچھے جاؤ نا، ایک سورت ہے سورہ بلد، او دے وچ بھی اللہ کریم نے قسم چاہیے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس شہر مکہ دی قسم ہے۔ ہن شہر مکہ دی قسم اللہ چاہیے، وجہ کی ہے؟ اگلی آیت دسیا وانت حل بہذا البلد، اس واسطے کہ سونیا تیرے قدم جو مکے وچ لگ گئے، اس واسطے مکہ دی قسم اللہ نے چاہی کیونکہ مصطفیٰ دے قدم ہوتے لگے۔ والضحیٰ کہہ کے مصطفیٰ دے چہرے دی قسم چاہی، واللیل اذا سجا کہہ کے مصطفیٰ دی زلفاں دی قسم چاہی، تے ایتھے بھی اللہ نے قسم چاہی ہے نا۔ والضحیٰ کہہ کے جڑی چہرے دی قسم چاہی ہے نا، کافر آکھے اسی 40 دن ہو گئے وہی نہیں آئی، لگدا ہے اللہ ناراض ہو گیا جڑی اللہ وہی نہیں گلی، 40 دن ہو گئے نے۔ 40 دن تو بعد جدوں وہی آئی نا تے اللہ فرمایا سونیا والضحیٰ، اے آندے نے رب چھڑ چھڑیا جدا چہرہ ہی ایڈا سونا ہوئے چھڑیا جاندہ ہے۔ قسم جان دی کوئی وجہ ایسے نا، والضحیٰ کہہ کے مصطفیٰ دے چہرے دی قسم چاہی۔ تو اسی طرح میں بات ہی عرض کر رہے ہیں، والتین والزیتون کہہ کے اللہ انجیر اور زیتون دی قسم چاہیے، کوئی گل تے ہے نا پیچھے کوئی راز تے ہے نا، بلکہ علامہ خادم حسین رضوی دی گل آکھاں گل وچ ہو رہے جیڑی اللہ ایتھے انجیر اور زیتون دی قسم چاہیے۔ اچھا تسی سوچ رہے ہو کہ گل تے میلاد دی کرنی ہے تے انجیر زیتون کتھوں آ گیا؟ میں آنا جدو ساڈا کیتا ہر لفظ ہی مصطفیٰ دا میلاد پہ بیان کردا ہے، اے دے وچوں میلاد پڑھاں گا، بس تسی ذرا بیدار مغزی نال سننا ہے۔ والتین فرمایا مینوں قسم ہے انجیر دی، والزیتون اور مینوں قسم ہے زیتون دی۔ قسم چاہی جاندی ہے، ویکھیا جاندہ ہے جڑا بندہ قسم چاہ رہا ہے نا، ایدی اپنی کی حیثیت ہے۔ ایک عام بندہ قسم چاہے تے بندے آندے نے تے چکدا ہی رہندا ہے۔ اگر اس تو وڈا بندہ کو پنڈ دا نمبردار اگر قسم چاہے کسے گل تے، بندے آکھدے نے کہ یار نمبردار پہ قسم چاہندا ہے لہذا گل کوئی وڈی ہے۔ اچھا نمبردار تو بھی ہٹ کے اگر علاقے دا چیئرمین 2-3 پنڈاں دا ہوندا ہے نا، اگر چیئرمین قسم چکے، بندے آکھدے نے یار علاقے دا چیئرمین قسم پہ چکدا ہے لہذا گل کوئی ہے میں جڑا قسم پہ چکدا ہے۔ اچھا اس تو وڈا ہوندا ہے ایم پی اے، اگر ایم پی اے قسم چکے، بندے آکھدے نے یار علاقے دا ایم پی اے جدے تھلے واہ سارے پنڈ نے او پیا قسم چکدا ہے، کو گل وڈی ہے جدے تے قسم پہ چکدا ہے۔ اچھا اس تو وڈا بندہ ہے ایم این اے قسم چکے، بندے آندے نے یار گل کوئی اہم ہے کہ علاقے دا ایم این اے قسم پہ چکدا ہے۔ اچھا جے ملک دا وزیر اعظم قسم چاہے تو پھر معلوم ہوندہ ہے کہ وزیر اعظم جس تو وڈا عہدہ نہیں ہے، اے بندہ پہ قسم چاہندہ ہے لہذا گل کوئی وڈی ہے۔ اے سارے عہدے دنیا دے نے، اگر کوئی نبی قسم چکے معلوم ہویا گل کوئی اہم ہے جڑا نبی پہ قسم چکدا ہے۔ اچھا نبی دا مرتبہ اتنا تے نہیں نا جتنا خدا دا مرتبہ ہے، تے غور کرو جدو خدا قسم چاہے تے گل کیڑی وڈی ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو خدا پہ قسم چاہندا ہے والتین مینوں قسم ہے انجیر دی، والزیتون اور مینوں قسم ہے زیتون دی، معلوم ہویا گل کوئی وڈی ہے، وگرنہ قسم انج نہیں چاہی جاندی، کوئی گل اہم ہے جڑی اللہ قسم پہ چاہندا ہے۔ اچھا ہن گل کیڑی ہے جدی وجہ تو اللہ قسم چاہ رہا ہے؟ بس یہی سمجھانی تے ملاد سمجھ آ جانا ہے۔ اللہ فرمایا والتین، ایتھے ہن میں 4 تفسیراں تھوڑے سامنے بیان کرنے لگا۔
چوتھی تفسیر میلاد والی ہے لیکن پہلیاں تین بھی بیان کراں تاکہ تھوڑا ذوق ذرا دوبالا ہوئے. پہلا مفسر آکھدا ہے اللہ قسم چاہیے انجیر اور زیتون دی اس واسطے چاہیے کیونکہ انجیر بھی جنتی پھالے زیتون بھی جنتی پھالے. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈلیے کی گل ہے اچھی آنکھوں کا سبحان اللہ. انجیر بھی جنتی پھالے اور زیتون بھی جنتی پھالے. لے بھی آلے نبی دے نوکر بیٹھے ہو اس جملے وچ جملہ میں کرنا ہے. معلوم ہویا اللہ نے قسم چاہیے انجیر تے زیتون دی اس واسطے کہ انہاں پھلاں دی نسبت ہے جنت نال. انہاں پھلاں تو نسبت ہو گئی جنت نال. اے پھل منصوب ہو گئے جنت نال. معلوم ہویا اے ہر بندے نو گل سمجھ آ رہی ہے جس چیز دی نسبت جنت نال ہو جاوے او چیز ایڈی آلہ ہوندی ہے کہ رب انہاں دی قسم پہ جاندا ہے. جیڑی چیز دی نسبت جنت نال ہو جائے رب نو چیز ایڈی آلہ لگ دی ہے. رب آندہ ہے میں نو اس انجیر دی قسم ہے کیونکہ جنتی پھالے میں نو اس زیتون دی قسم ہے کیونکہ جنتی پھالے. یارو پھر ایک گل بندیاں نو کیوں نہیں سمجھ آندی جی دی نسبت جنت نال ہو جاوے او پھل ایڈے آلہ ہو گئے کہ اللہ قسم پہ جاندا ہے. جیڑی چیز دی نسبت جنت نال ہوئے او چیز ایڈی آلہ ہے تے جس جنت دا سردار حسن تے حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس چیز دی نسبت جنت نال ہوے او چیز اتنی اعلی رب قسم پہ چاہندا ہے تے جیڑے اس جنت دے مالک نے جیڑا حسن تے حسین ہے دسو پھر اس حسن دا مقام کی ہے تے حسین دا مقام کی. کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ. یہ کلیجے تے ٹھنڈ پئی ہے تو چیا خدا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یارو توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں. اے جنتی پھل سن اللہ انہاں دی قسم چاہی انہاں دی نسبت سی جنت نال. او جنت نال جی دی نسبت ہوئے او دا مقام اتنا ہے کہ اللہ قسم چاہ لیندہ ہے تے جنہ دی جنت ہے آئے آئے نہیں پہ سمجھ دیں تو صحیح جنہ دی جنت ہے دسو پھر اس حسن دا مقام کیے تو حسین دا مقام کیے. تو پہلی تفسیر آپ حضرات سمجھے چاہ گئی کہ اللہ نے انہاں دی قسم اس واسطے چاہیے کیونکہ جنتی پھل توجہ ہے انہاں دی قسم اللہ نے اس واسطے چاہی کیونکہ انہاں دی نسبت ہے جنت نال. لے بھی دوسرا مفسر بولیا او ساکھ ہے جے جنتی علی گال سی نا تے کھجور بھی تے جنتی پھالے اللہ یہ دی بھی قسم چاہندا. بولو تو صحیح نا کھجور بھی تے جنتی پھالے نا جے جنتی ہون دی وجہ نال اللہ اعلان دی قسم چاہیے پھر انار دی بھی قسم چاہنی چاہی دی سی. سورۃ رحمان پڑھو انار بھی جنتی پھالے. معلوم ہویا جیڑی اللہ انجیر تے زیتون دی قسم چاہیے نا گل وچ ہو رہے. او بولو تو صحیح نا انجیر اور زیتون دی قسم چاہیے جنتی پھلنے گل ٹھیک ہے لیکن وہ آندہ ہے جے جنتی ہون دی وجہ نال قسم ہے تے پھر جنتی پھل دے اور بھی بتھیرے اللہ نو چاہی دا سی انہاں دی بھی قسم چاہندا. معلوم ہویا جنتی ہون دی وجہ نال قسم نہیں قسم کس وجہ نال ایک گل وچ ہو رہے. وہ ساکھا یار پھر توں چاہ داس بھی کس وجہ تو اللہ قسم چاہیے. وہ ساکھا جتھوں تک میرا خیال ہے نا انجیر تے زیتون دی اللہ قسم اس واسطے چاہیے کیونکہ انجیر وچ بھی شفا ہے زیتون وچ بھی شفا ہے. انہاں دوواں پھلاں وچ سی شفا تے قسم اللہ اس واسطے چاہیے بھی انہاں دے وچ شفا ہے. جدوں میں پیا قسم چاہندا تسی توجہ کرو گے جدوں توجہ کرو گے نہ پھلاں دے نیڑے ہو گے جدوں نیڑے ہو کے نو کھاو گے میں شفا عطا فرما چھڑا. سبحان اللہ. تو دوسری تفسیر سمجھے چاہیے کہ انہاں دے وچ ایسی شفا تے جدو شفا سی تے اللہ قسم چاہ لئی. ہن تیسرا مفسر بولیا او سا کہ جے شفا علی گل سی تے کھجور وچ کوئی نہیں کھجور وچ بھی شفا ہے نا انار وچ بھی شفا ہے. جے شفا دی وجہ تو اللہ قسم چاہیے پھر اللہ باقی پھلاں دی بھی قسم چاہندا. معلوم ہویا جڑی اللہ انہاں دی قسم چاہیے گل وچ ہو رہے. ہو سکا یار پھر توں دس کیڑی گل ہے. دو تفسیراں ہو چکیاں نے. پہلی تفسیر ہے جنتی پھل سن اللہ قسم چاہی. دوسری تفسیر انہاں دے وچ شفا سی اللہ تاں قسم چاہی. تیسرا آندا جے شفا والی گل سی تے شفا تے ہور نہ پھلاں وچ بھی ہے لہذا اللہ انہاں دی بھی قسم چاہندا. معلوم ہویا جڑی اللہ انہاں دی قسم چاہیے گل وچ ہو رہے. انہاں کہ پھر ساڈی سمجھ تے نہیں ہے پھر توں دس کی گل ہے. اس آکھیا گل جڑی میری سمجھ چ آ رہی ہے نا گل اے ہے ذرا حیران ہو گئے تفسیر سن کے. وہ آندا بھی
گل یہ ہے اللہ نے جدو بابے آدم نو فرمایا نا تسی زمین تے تشریف لے جاؤ جدو فرمایا سی نا لا تقربا ہادی شجرہ اس درخت دے قریب نہ جانا چلے گئے اچھا اگر تسی غور کرو بظاہر خطائے اجتہادی ادب والا لفظ ہے بابے آدم تو بھی ہوئی تے غلطی شیطان بھی کی شیطان نو اللہ فرمایا سجدہ کر بابے آدم یہ آکڑ گیا کیسا کہ میں نہیں کرنا غلطی شیطان کی تھی خطائے اجتہادی بابے آدم تی بھی ہوئی اللہ فرمایا نیڑے نہیں جانا چلے گئے لیکن وجہ کی یہ کہ آدم علیہ السلام تو خطائے اجتہادی ہوئی آدم آج بھی علیہ السلام شیطان آج بھی اسیان نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں آج بھی شیطان لعنت دا حقدار ہے آدم آج بھی سلام دا حقدار ہے وجہ کی یہ باب آدم بھی ظاہری طور تے خطائے اجتہادی ہوئی شیطان غلطی کی تھی نافرمانی شیطان کی تھی باب آدم تو ظاہری خطا ہوئی وجہ کی یہ آدم علیہ السلام شیطان لعنت حقدار او دی وجہ ہے وے اللہ نو پیارا ہی ہو لگتا ہے جڑا غلطی کرے تے من جاوے اللہ نو پیارا ہی ہو لگتا ہے جڑا غلطی کرے من جاوے جڑا غلطی کرے تے من جاوے شیطان نے غلطی کی تھی پر آکڑ گیا اللہ فرمایا میں تینو پیار نہ کر سجدہ اس آکے میں نہیں کرنا میں سجدہ نہیں کرنا معلوم ہویا شیطان اپنی غلطی نہ منی باب آدم تو ظاہری خطا ہوئی 400 سال تک روندے رہے آخر تے جا کے آکھیا محمد وسیلہ ہی میری توبہ قبول فرما رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ معلوم ہویا ساڑھے باپ تو ظاہری خطائے اجتہادی ہوئی تے انہاں غلطی منی توبہ کی تھی اللہ توبہ قبول کی تھی معلوم ہویا آدم دا پتر ہوئے باپ ساڑھے نے توبہ کی میں کی تھی غلطی منی اللہ توبہ قبول کی تھی اسی سارے آدم دے پتر بیٹھے ہیں معلوم ہویا آدم دا صحیح پتر ہوئے جیتے تو غلطی ہوئے من جاوے بولو جو سمجھ آئیے تھے آدم دا پتر ہوئے جیتے تو غلطی ہوئے من جاوے شیطان ہو ہوندہ ہے غلطی کرے آکڑ جاوے کیا یار ہندی دے شاعر دا شعر ہے آندہ اونچے اونچے سب چلیں نیچے چلے نہ کو نیچے ہو کے وہ چلے جو اونچے گھر کا ہو محل بنانا بندہ اونچا نہیں ہوندہ اونچے اونچے سب چلیں نیچے چلے نہ کو نیچے ہو کے وہ چلے جو اونچے گھر کا ہو خاندانی بندے دی علامت ہوندی ہے جھک جانا درخت اوہی پھلدار ہوندہ ہے جڑا جھکیا ہوندہ ہے آج زمین جھکی ہوئی ہے نا سونا اے دے چپے نکل دا ہے چاندی اے دے چپے نکل دی ہے پٹرول اے دے بھی چپے نکل دا ہے کسی اللہ والے پوچھ لیا بھی تیرے بھی جو ہر شاہ پہ نکل دی ہے خوبی کیڑی ہے وہ ساکہ میں مخواہ چھڑی اپنی میں ختم کر چھڑی ہے وہ ساکہ میرے ہوتے سارے چل دینے میں سارے واسطے لف جانی ہیں سارے واسطے لف جانی ہیں توجہ ہے کہ بلے شاہ سید کو ایک بندہ آیا آندہ بابا جی میں مکھانا چاہنا اندر دی بو جڑی ہے نا اندر دی بو پتہ کی ہوندی بندے نو بندہ نہ سمجھنا بندے نو بندہ ہون بھی اتو بازار جو میں لنگ رہا سانا کہی تے ماشاءاللہ جی میں انہاں دی محبت ہے آ رہے سان ایک آخر لگا نہ سے رہی یعنی یہ محبت ہی کل میں بات پیش کرنا چاہتا اندر ہے نا کچھ جیڑا جھکن نہیں دیندہ جیڑا پیار نہیں کرن دیندہ بلے شاہ کل بندہ ہے اندر دی میں مکانی ہے کہ میں مکے گی فرمایا پھلاں دا عطر بڑا جیڑا مکان آ کے بیٹھا ہے نا مقامن بیٹھا ہے اندر دی بو ختم کرن بیٹھا ہے جملہ ہو دے واسطے فرمایا کی کران فرمایا پھلان دا عطر بنا پھلان دا عطر بنا وہ سکا جی کنک بنا مان 2 من 50 من فرمایا پھلان دا عطر بنا عطر بنے دریا مان 2 من نال اندر دی کی بو ختم ہوئے گی پھلان دا عطر بنا عطر بنے دریا وہ سکا بان گیا دریا کی کرا فرمایا ساری زندگی بیچنا بو مارنی ہے نا اندر والی پھلان دا عطر بنا عطر بنے دریا پھر ساری زندگی بیچنا وہ سکا کدی کدی باہر بھی نکل ہوا فرمایا نہیں ہے کہ پھر فرمایا مچھیاں وانگو تاریاں لا دوبارہ سنو پھلان دا عطر بنا عطر بنے دریا ساری زندگی بیچنا
मच्छियां वांगू तारियां ला हाथ बन के आंदा बो मर जासी फरमाया फिर भी तेरी बो नहीं मरनी हाय हाय वाह वाह दरिया तरांदा है विच सारी जिंदगी बंदा नहा रहा है मच्छियां वांगू तारियां पे बो फिर भी नहीं मर रही बाबा जी हद मुक गई है अतरां दा दरिया बना छड़िया सारी जिंदगी विच नहाता ते मच्छियां वांगू तारियां लाइयां फिर भी तुसी कह रहे हो बो नहीं मरनी फरमाया सही प्याना उस आका जी वजह फरमाया फुल्लां दा अतर बना अतर बने दरिया सारी जिंदगी विच नहा मच्छियां वांगू तारियां ला फिर भी तेरी बो नहीं मरनी पहले अपनी मैं मुका पहले अपने शैतान ही क्या कहते ना मैं बेहतर हूं इससे मैं इससे बेहतर हूं अच्छा अल्लाह फरमाए इन्ना का रजीम तू मरदूद है इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन लानत क़यामत दिन तक तेरे उते अच्छा अल्लाह की फरमाया लानत 1 साल वास्ते नहीं 2 साल वास्ते नहीं इला यौमिद्दीन क़यामत दिन तक तेरे उते लानत है पता नहीं केड़ा बंदा जुमला सुन के बोले ते केड़ा ना बोले मालूम होया जेड़ा नबी दा गुस्ताख होंदा है क़यामत तक लानत पीछा छड़दी नहीं अल्लाहु अकबर क़यामत दिन तक लानत है क़यामत दिन तक मालूम होया गुस्ताखी जड़ी होंदी है ना ये इंज दी लानत ओदे पीछे पैंदी है फिर क़यामत तक ओदा पीछा क्या बात है अच्छा मैं जेड़े उस्ताद कोल पढ़िया ना उस्तादा मैनू आख्या भी ये जन्नत दे विच रहिंदा सी शैतान ये तबलीग करदा सी फरिश्ते अगे बैठ के सुनदे सी ये तकरीर करदा ही फरिश्ते अगे बैठ के सुनदे आन ते मैं कहा उस्ताद जी ये तकरीर करदा सी फरिश्ते अगे बैठ के सुनदे आन फरिश्तियां नू पता ही ना लगा ये शैतान है हाय 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 वाह वाह हाय हाय तरीकत दा मसला है पता नहीं केड़ा बंदा समझे सूफियाना मसला है क्या बात भाई ये तकरीर करदा ही फरिश्ते अगे बैठ के सुनदे आन पता ही ना लगा अंदरों पलीत है किवें पता लगा उस्ताद आख्या भी मार्फत दा मसला है किसी सैयद दरवेश को पूछ एक सैयद ना मेरा बड़ा याराना है कदी कदी जियारत वास्ते जावा ना एक दिन मैं पैर पे दबाना मैं कहा शाह जी एक मसला अड़िया केड़ा मैं कहा भी शैतान जन्नत दे विच रहिंदा सी उत्थे तकरीर करदा सी फरिश्ते अगे बैठ के सुनदे सन फरिश्तियां नू पता ही ना लगा ये शैतान है शाह जी हैरान है फरिश्तियां नू पता ही ना लगा ये शैतान है सैयद मुस्कुरा के कहंदा मदनी साहब इबादत दा पर्दा ही एडा वड्डा हुंदा है वाह 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 हाय 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 नहीं तवज्जो फरमा रहे इबादत दा पर्दा ही एडा वड्डा हुंदा है वड्डे वड्डे शैतान छुप जांदे पता लगण नहीं देंदे क्या बात है क्या बात है इबादत दे पर्दे च वड्डे वड्डे शैतान छुप क्या जांदे बात है पता लगण ही नहीं देंदे मैं कहा फिर लोया तत्ता सट मारा मैं कहा शाह जी फिर एदा पोल किवें खुलिया किवें पता लगा शैतान है किवें पता लगा शैतान है तवज्जो करे जे कहन लगे मदनी साहब पोल एदा ओदन खुलिया जदों अल्लाह बाबा आदम सामने कीता बोलो सुभान अल्लाह तवज्जो करे जे सुल्तानी साहब जरा इन्हां नूं जरा बोलन दिया जे तुसीं वाह वाह जोर लाया अल्लाह अपनू खुश रखे जदों अल्लाह बाबा आदम सामने कीता अल्लाह फरमाया कर सजदा उदों ये भैड़ा पै गया मालूम होया शैतान इबादतां नाल नहीं पहचानिया जांदा इबादत जिन्नी कराओ करनगे सारी रात शबीना पढ़ाओ पढ़नगे इबादतां नाल शैतान नहीं पहचाने जांदे नबी दी इज्जत नाल पहचाने जांदे सुभान अल्लाह वाह वाह नबी दी इज्जत कराओ ते फिर भैड़े पै जाणगे नबी दी इज्जत कराओ ते फिर भैड़े पै जाणगे अच्छा जितनी इबादत कराओ करनगे ते जे आखो नामे मन चुम नबी दी तज़ीम वास्ते फिर भैड़े पै जाण मालूम होया लभना नहीं पैंदा वो शैतान हुंदा है नबी दी तज़ीम तो शैतान पहले घबराया सी लेकिन जी बात मैं पेश कर रहा बाबे आदम ने जो अल्लाह फरमाया ना जमीन ते तशरीफ लेके जाओ ये तीसरी तफसीर है इंजीर और जैतून दी अल्लाह कसम क्यों चाही जमीन ते तशरीफ लेके जाओ कई बंदे सादे जेड़े थोड़े जे जहालत वाल चले जाते उधर बाबा आदम ना होंदा ते दाना ना होंदा समुद्री ना होंदी रजाना ना होंदा नऊज़ बिल्ला कुफरिया कलिमात बोलते भी बाबा आदम दाना ना खांदा सी जमीन ते नहांदे असां जन्नत जी उत्थे मौजां करनियां सी उत्थे ही पैदा होना सी इत्थे बाबे आदम ने दाना खादा जमीन ते फिर सानू भी इत्थे आके पैदा होना पिया नऊज़ बिल्ला इंज दे कुफरिया कलिमात बोलते इंज दे कुफरिया कलिमात एक सूफी तो मैं पूछया भी दसो तो सही बाबा आदम जमीन ते क्यों आया फरमाया थानू पता है भी जितने हिंदू सिख यहूदी ईसाई ने जिन्ने इंसान ने बाबे आदम दी औलाद ने मैं कहा बिल्कुल आखे जी बाबा आदम जन्नत च रहिंदा ते नमरूद और भी उत्थे ही मौजां करनियां सन
یزید بھی اتھے ہی موج کرنی سی اے یزید بھی تے اولاد آدم ہی چوئے نا جے بابا آدم اتھے رہندا گستاخ بے ایمان کافر انہاں اتھے ہی پیدا ہونا سی تے انہاں دیاں موجاں بھی اتھے ہونیاں سن اللہ فرمایا میں تھوئی برداشت نہیں ہوندا جنت ہے ہی آل محمد دی جدو جنت ہے ہی انہاں دی تو انہاں دے دشمناں دے تھے کی کم ہے لہذا جنت ہے اولاد محمد اور اولاد علی دی جنت ہے اس واسطے فرمایا بابے آدم نے فرمایا کچھ عرصے واسطے زمین تے چلے جاؤ جڑے گندے نے چھڑ کے آ جاؤ جڑے چنگے نے پھر جنت تے لے کے آ جائے سبحان اللہ واہ واہ اللہ اکبر اللہ خوش رکھے اللہ خوش تو مول نہیں پایا جی میں پانا سی گھر دا پھر اولا نہ سمجھو اے جملے 50-50 ہزار دینے اگر تسی اچھی آواز نال بولو تے آئے جے میں تو پہلے جملہ سنیا تے پھر ہاتھ کھڑا کرو بھی ایسا سنیا جے نہیں سنیا پھر سبحان اللہ کیوں نہیں بیان دے فرمایا آدم پیارے کچھ عرصے واسطے زمین تے چلے جاؤ جڑے گندے نے نہ اتھے ہی چھڑ کے آنا جنت تیری تے تیری اولاد دی وراثت ہے کیونکہ باپ نو پتراں دی وراثت پتراں نو باپ دی وراثت ملدی ہے کچھ عرصے واسطے زمین تے چلے جاؤ گندیاں نو چھڈ آئیو چنگیاں نو پھر جنت تے لے کے آ جائے لیکن جڑی بات پیش کرنا چاہنا جدو زمین تے آن لگے نا جڑا لباس ہے جنتی لباس ہے ساڈے جڑے ناخن نے نا یہ جنتی لباس ہے جڑے ساڈے ناخن نے یہ جنتی لباس ہے پیارے آدم علیہ السلام دے جسم تے یہی لباس ہے ناخن والا جدو زمین تے آن لگے نا ظاہری خطائی اجتہادی ہوئی ہے غلطی ایسی نہیں آکھاں گے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت آدم علیہ السلام دا ایک دفعہ مناظرہ ہویا مشکات شریف دی پہلی حدیث ہے حضرت موسیٰ فرمایا پیارے آدم جدو اللہ فرمایا سی نیڑے نہیں جانا کیوں گئے سی جدو اللہ فرمایا سی درخت نیڑے نہیں جانا تے پھر تسی کیوں تشریف لے کے گئے فرمایا حد پیارے موسیٰ جدو لوح محفوظ تو میں پڑھ لیا سی میں نیڑے جانا ہے تے زمین بڑھنی ہے آئے حیری تو جو فرمائی اور جدو میں لوح محفوظ تے پڑھ لیا سی کہ میں دانا کھانا ہے تے جنت سارا کائنات بڑھنی ہے دس میں اپنی مرضی نال کھادا ہے یا رب دی مرضی نال کھادا معلوم ہویا سارا اللہ دی مرضی نال ہویا خطائے اجتہادی اس نو کہہ سکنے ہیں زمین تے آن لگے نا تے اللہ فرمایا لباس جنتی جڑا ہے نا یہ اتار دیو جنتی لباس اتھے اتار کے آئے زمین تے آگئے پہلا انسان ہے زمین تے اور کوئی انسان نہیں زمین تے آئے پہلا انسان ہے اللہ فرمایا آدم اپنے جسم کو چھپاؤ اپنے جسم کو چھپاؤ لیبی انجیر تے زیتون دی اللہ قسم کیوں چاہی گل آ گئی ہے تیسرا مفسر ہے پہلی تفسیر کی سی جنتی پھل سن دوسری تفسیر انہاں دے شفا سی تیسری تفسیر اللہ فرمایا اپنے جسم کو چھپاؤ یا اللہ کی دے نال چھپاواں لباس تے جے بنیا ہی نہیں سی اللہ فرمایا جڑے انجیر تے زیتون دے درختاں دے پتے نے نا انہاں نو گارے وچ لت پت کر کے اپنے جسم تے چھپا لو سبحان اللہ اپنے جسم تے لگاؤ تے اپنا جسم چھپاؤ اللہ فرمایا ان ویکھیا جے توجہ کرے اے مفسر آندا بھی میری سمجھ یہ گل کر دیئے جنہ درختاں دے پتیاں نے انسان نو پردہ دیتا اللہ نو درخت ایڈے چنگے لگے اللہ فرمایا میں نے اس انجیر دی بھی قسم ہے میں نے اس زیتون دی بھی قسم ہے جس انجیر تے زیتون دے درختاں دے پتیاں نے انسان نو پردہ دیتا اللہ نو درخت ایڈے چنگے لگے اللہ فرمایا میں نے اس انجیر دی بھی قسم ہے میں نے زیتون دی بھی قسم ہے ہائے ہائے ایتھے کہ صوفی دا جڑا جملہ ہے نا کیا بات ہے یارو صوفی دی اسیاں سنی تے ساڑھے جڑا تعلق ہے نا صوفیاں دے نالے صوفی جملہ دیندہ آندہ یار غور تے کرو جیڑا درخت کیا کیا اسے جیڑا جیڑے درخت دے پتے انسان نو دیون پردہ توجہ کرے جے جملے تے جیڑے درخت دے پتے انسان نو دیون پردہ او درخت اللہ نو ایڈے چنگے لگ دیں جیڑے انسان نو دیون پردہ او درخت اللہ نو ایڈے چنگے لگ دیں اللہ انہاں دی قسم چاہ لیندہ ہے او جیڑے درخت انسان نو پردہ دیون اللہ نو درخت چنگے لگ دیں تے جیڑا بندہ بندے دے ایباں تے پردہ دے وے او بندہ اللہ نو کیڑا چنگا لگ رہا ہوئے سبحان اللہ واہ 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 اسی توجہ فرمائیے کہ نہیں فرمائی وہ درختاں دے پتے انسان نو پردہ دیون اللہ درختاں دی قسم چاہ لیندہ ہے تو جڑا بندے مسلمان دا عیب ویکھے تے او دے ہوتے پردہ پا چھڑے دسو پھر او بندہ اللہ نو کیڑا پیارا لگدا ہوئے گا درخت اشرف المخلوقات نہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے ایک او چیز جڑی اشرف المخلوقات نہیں او پردہ دے وے انسان نو تے اللہ فرماندہ میں نے اس انجیر دی بھی قسم ہے میں نے اس زیتون دی بھی قسم ہے او درختاں دے پتے انسان نو پردہ دیون
درختاں دے پتے میرے نبی دا فرمان ہے جس نے مسلمان کا عیب دیکھا پھر اس پہ پردہ ڈالا اور اس کی ستر پوشی کی کل حشر والے دن اللہ او دے عیباں تے پردہ پا چھڑے گا ایتھے کسی دی گل لب جائے تے ادوں تک ڈیڈ ہولا ہی نہیں ہوندا جب تک پورے پنڈ ڈنڈورا نہ پیٹ لوے اللہ تینو اس واسطے بنایا کہ جدی گل لبے تے تو ہر کسی نوں دسدا پھرے اس نوں چغل خور آکھیا جاندا ہے اور چغل خور دے بارے واضح حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا ساڈا ہن پورے پاکستان وچ الحمدللہ خطابات دے سلسلے جانا جاڑا ہوندا ہے ایک نمبردار نے محفل کرائی تاندلے والے علی سائیڈ تے محفل کر کے جویں لنگر کریدا بعد وچ اسی بیٹھے ہاں تے گل میں کچھ چغل خور دی کیتی محفل دے اندر آندے مدنی صاحب کو گل یار انج دی سنا بھی پتہ چل جائے بھی چغل خور ہوندا کون ہے وہ پیر حسن ہوکا میں کہا نمبردار صاحب میں تے کدی پیتا نہیں ہوکا لیکن پتہ ہے بھی یہ دیکھ کی کچھ پیندا ہے تے پھر تیار ہوندا ہے اکھے کس طرح میں کہا سب تو اتے کی اکھے آگ اے دے تھلے اکھے مٹھا اے دے تھلے کی ہوندا ہے ہاں جی تماکو تے او دے تھلے ایک ہوندا ہے چغل او گول جے پتھر ہوندا ہے چغل میں کہا بھی ساڈی زبان وچ میں ہورنا پنڈاں وچوں ہی پتہ کیتا ہے اینوں آندے نے چغل اسی بھی یہی آنے ہیں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسی بھی یہی آنے ہیں اینوں آندے نے چغل میں کہا نمبردار صاحب گل سمجھن والی ہے جدوں تک حکا پہ بکھدا ہے حکا پی رہے ہو آگ بھی ہے مٹھا بھی ہے تمباکو بھی ہے میں کہا جدوں ماشاءاللہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے میں کہا آگ دا بھی ککھ نہیں رہا تمباکو دا بھی ککھ نہیں رہا مٹھے دا بھی ککھ نہیں رہا چغل پھر پورے دا پورا آئے آئے نہیں سمجھے تو سے پتہ نہیں کیڑا سمجھیا تے کیڑا نہیں سمجھیا معلوم ہویا چغل خور ہوندا ہی ہوئے پورا پنڈ اجاڑ چھڑدا ہے پھر پنڈ دا نمبردار ہے پورا پنڈ اجاڑ چھڑدا ہے پھر پورے دا پورا ہے پورا پنڈ اجاڑ چھڑدا ہے چغل خور ہوندا ہی ہوئے گھراں نوں اجاڑ چھڑدا ہے پھر یہ چوریدار ہے پورا پنڈ اجاڑ چھڑدا ہے پھر بھی یہ سب تو بڑا چوریدار ہے میں آکھنا چغل خور ہوندا ہی ہوئے جڑا گھر سارے اجاڑ چھے پھر بھی آندہ مجھ سے بڑا معزز ہی کوئی نہیں چغل خور جو ہے نا صاحب دے رہے جی دی گل تسی کرنے میں نو کوئی آکے کسی دی گل سنائے بندہ خوش ہوندہ ہے کہ میں نو یار کسی دی گل پہ سناندہ ہے لیکن شیخ سادی عارف باللہ ایک صوفی گزرے ہے وہ پتہ کی آخدہ ہے اس گل نو دل تے لکھ کے لے جایا جے شیخ سادی فرماندے نے جیڑا بندہ کسی دی گل تینوں پہ سناندہ ہے نا جیڑا بندہ کسی دی گل تینوں پہ سناندہ ہے اٹھن دی دیرے تیری بھی اگے سنائے گا نہیں تو جو فرمائے جیڑا بندہ کسی دی گل تینوں پہ سناندہ ہے کسی دی گل تینوں پہ سناندہ ہے اے راضی نہ ہو بھی مینوں گل پہ سناندہ ہے اٹھن دی دے دے یہ تیری بھی سنائے گا تے اگلی گل جڑی شیخ سادی کی تھی فرمایا جڑے بندے آکھ دے نا تینوں پہ دسنا اگے نہ دسی تینوں پہ دسنا اگے نہ دسی فرمایا کیڑا پاگل بندہ ہے جڑا بندہ کسی نو آندہ ہے تینوں پہ دسنا اگے نہ دسی یعنی آدمی موقعی جڑا بندہ اگلے نو پہ آندہ اگے نہ دسی جیڑا اگلے نو پابند پہ کرتا ہے بھی تینوں پہ دسنا اگے نہ دسی یہ بندہ کتنا عقل تو فارغ ہے جدو اپنی گل تو آپ ہی نہیں چھپا سکیا اگلا کی میں چھپائے گا آئے ہائے نہیں سمجھ رہے یار تسی اس گل وہ جدو تو اپنی گل تے آپ ہی پہرا نہیں دیتا اگلے نو دس کے پہنا اگے نہ دسی وہ جد اپنی گل تو آپ ہی چھپا نہیں سکیا اگلا بندہ کی میں چھپائے گا اگر کسی دا عیب نظر آ جائے وہ دے عیب بانتے پردہ پا چھڑو پردہ پاؤ گے نا حضرت موسیٰ نو اللہ فرمایا سی موسیٰ کل جدو کوہ طور تے ہمیں نا میرے نال ہم کلام ہونے واسطے تے تیری نظر جڑا سب تو گھٹیا ترین آدمی ہوئے اس نو اپنے نال لے کے آمیں حضرت موسیٰ چلے گئے اگلے دن اسی طرح ہی چلے گئے کوہ طور تے اللہ فرمایا میں تے آکھیا سی بندہ وہ لے کے آنا جڑا تیری نظر سب تو کم تر ہوئے گھٹیا ہوئے فرمایا یا اللہ مہینوں تو کوئی نظر آیا ہی نہیں ایتھے اسی آنا شریف میں ہی ہیں باقی سارے بیڑے لیکن جنہاں دے اسی کلام پڑھنے میاں بخش کی آکھیا سی برے بندے نو میں لبن ٹریا غور کرو اس تے برے بندے نو میں لبن ٹریا برا بندہ لبنا سی ہونا آندھنے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی آندھنے برا لبا ہی نہیں میں نے کوئی حد موقعی یہ میاں بخش رحمت اللہ علیہ پھر برا کتھے لبیا فرمایا برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی پھر کتھے لبیا فرمایا جاند میں اندر جاتی پائی تے پھر میں تو برا نہ کوئی
جد میں اندر جاتی پائی تو میں تھو برا نہ کوئی جد میں اندر جاتی پائی ایک انگلی کی شل کرو چار سجنا اپنے والوں دیا نے جد میں اندر جاتی پائی تو میں تھو برا نہ کوئی میں سمجھنا کہ عیباں تے پردے اگر نہ پہندے تو ساڑھے بھی متھیاں تے اونج لکھیا جاندہ جی میں پہلے لوکاں دے لکھیا جاندہ سی اسی تے ایک دوے دا جنازہ ہی نہ پڑھ دے جو ساڑھے عمل نے یہ تو سونے دی رحمت دا صدقہ ہے کہ گناہ کر کے بھی چہرے چمک دے پہنے گناہ کر کے بھی چمک دے پہنے چہرے وجہ کی یہ سونے دا صدقہ ہے لیکن جیڑی بات پیش کر رہے ہیں کسی دا عیب نظر آئے اس تے حتی الامکان پردہ پایا جائے پردہ پاؤ گے کل اللہ حشر والے دن تھوڑی عیبہ تے پردہ پا جائے گا تو اے مفسر آخدہ ہے اللہ انجیر اور زیتون دی قسم اس واسطے چاہیے کیونکہ اے دو میں جڑے پھل سن نا انہاں دے جڑے پتے سن انہاں پتیاں نے انسان نو پردہ فراہم کی تین تفسیریں ہو گئی ہیں میں ذرا ریپیٹ کرنا چاہنا پہلی تفسیر کی سی فرمایا اے جنتی پھل سن اللہ تعالیٰ انہاں دی قسم چاہیے دوے آخیا بھی جنتی علی گل سی جنتی پھل اور بھی ہیں معلوم ہویا جنتی دی وجہ نال نہیں او ساکا اے شفا سی نہ دے اللہ تعالیٰ قسم چاہیے او ساکا شفا لی گالے تے شفا اور نہ بھلا چ بھی گئے او ساکا پھر او ساکا انہاں انسان نو پردہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی قسم چاہ رہی ہے اچھا لے بھی ہن میلاد علی تفسیر آ گئی تو میلاد منانے لے بیٹھے ہو میرے خیال ہن کوئی بندہ کنجوسی نہیں کرے گا ہن سبحان اللہ ضرور آکھو گے ہن گل آ گئی ہے کس وجہ تو اللہ انہاں دی قسم چاہی گل جڑی وچ ہو رہے نا وہ ہن میں پیش کرنے لگا اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لو کہ پیارے عیسیٰ تیرا ہن آسماناں تے جاون دا وقت آ گیا لہذا ہر پیغمبر دی طرح جویں ہر پیغمبر نے اپنے وصال تو پہلے آمد مصطفیٰ دا اعلان کیتا اسی طرح تسی بھی آمد مصطفیٰ دا اعلان کرو کس طرح بابا آدم آیا جدو وصال ہون لگا فرمایا پیارے شیش میں جا رہے ہیں محمد آنے والا ہے حضرت آدم چلے گئے نوح علیہ السلام آئے فرمایا لوگو میں جا رہے ہیں مصطفیٰ آنے والے دے نوح علیہ السلام چلے گئے ادریس علیہ السلام آئے فرمایا امتیاں نو میں جا رہے ہیں محمد آنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے جدو وقت پورا ہو گیا فرمایا میں جا رہے ہیں وہ آن والا ہے اسماعیل ذبیح اللہ 117 سیرت گنڈ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں ایہو اعلان کیتا اوہ میں جا رہی ہاں وہ آن والا ہے میں جا رہی ہاں وہ آن والا ہاتھ کھڑا کرے جے جو تو جملہ سمجھ آئے سارے نبیاں اعلان کیتا میں جا رہی ہاں وہ آن والا ہے فرق کی یہ فرق ہے وے سارے نبیاں اعلان کیتا وہ آن والا ہے پر جدو 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے نا اسی جھنڈا چک کے جلوس کڑ کے بازار سجا کے جھنڈیاں لگا کے اسی دنیا نو دس دے ہاں وہ سارے نبی جدے آمن دا اعلان کر دے رہنا وہ آ رہی ہے وہ آج آ نہیں رہا وہ آج آ گیا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سارے نبی جی دی آمد اعلان کر دے رہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آکھ دے رہے میں جا رہا ہوں آن والا ہے آدم علیہ السلام آکھ دے گئے میں جا رہا ہوں آن والا ہے 113 سرے تے گنڈ سارے نبیاں اعلان کیتا ہے میں جا رہا ہوں آن والا ہے لیکن جدو 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے اسی سنیے نہیں آندے آ رہے آئے بلکہ اسی اعلان کرنے ہاں جدے آن دیاں خبرہ نبی دین دے رہنے وہ نبی اج آن والا نہیں وہ نبی اج آ گیا ہے اسی اعلان کی کرنے ہیں سب تو اچھی شان والا جنہوں خوشی ہوئی ہے میں اسے نو دعوت پیش کراں گا سب تو اچھی شان والا آ گیا سب تو اچھی شان گیا اچھے رتبے پانے والا آسیو آج شکر دے سجدے کرو وہ سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے گونج پہ جانی چاہیے دیئے سب نو سینے لانے تو چوتھی تفسیر جڑی میں پیش کر رہے ہیں اللہ انجیل تے زیتون دی قسم کس واسطے چاہیے جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دے آسمانہ تے جان دا وقت آیا نا انہاں اعلان کیتا سورۃ صف پارہ نمبر 28 وچ بات موجود ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا
برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. فرمایا میرے امتیوں سن لو، اور میں جا رہے ہاں تھانو ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنا کے جا رہے ہیں جیدہ آسمانہ تے نام احمد ہوئے گا، زمینہ تے نام محمد ہوئے گا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عیسیٰ نے جدو گل کی بندے پوچھیا وہ کیڑے شہر چاہے گا، وہ دا ملک کیڑا ہوئے گا، وہ دی شان کی ہوئے گی، انہاں دی جسمانی کیفیت کی ہوئے گی، وہ گلنا جدو پوچھتے رہے حضرت عیسیٰ دستے رہے. توجہ ہے سارے ذرا دی تھاکتے نہیں گئے تسی. حضرت عیسیٰ حضور دا میلاد دستے رہے، حضور دی آمد دی گل کرتے رہے. جدو گلنا کر رہے سانا آقا دی آمن دیاں بندے ہو گئے واہ واہ. آج میں پہلے تھوڑے سن بندے تے جی میں ماشاءاللہ محفل عروج تے جا رہی ہے، بندے آ رہے نے اور محفل نو عروج بخش رہے نے. بندے جدو واہ واہ ہو گئے نا حضرت عیسیٰ دی جدو آقا دی آمد نہ کیتی، آمد بیان کیتی، بندے جدو واہ واہ ہوئے تے دھوپ آ گئی. بندے آکھا یار کوئی چھان لبو. انجیر تے زیتون دی اللہ قسم کس وقت چاہیے تفسیرہ میلاد والی پیش انہوں نے آکھا کوئی چھان لبو. انہوں نے آکھا کیڑی؟ فرمایا باہر نکلو ذرا. جدو بندے باہر نکلے تے ڈھیر سارے انجیر تے زیتون دے درخت موجود سارے، ڈھیر سارے ہوتے درخت موجود نے. بندے انہاں درختان دی چھاواں تھلے بہ گئے. حضرت عیسیٰ جس جگہ تے کھلو کے آقا دی میلاد دی آقا دی آمد دی گل کی تھی، زیتون تے انجیر دے درختان دے انج پتے آپس وچ بلے ہوئے سن، انہاں دی چھاں تھلے کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ نے ساڈے نبی دے میلاد دی گل کی تھی، ساڈے نبی دی آمد دی گل کی تھی. اللہ فرمایا او عیسیٰ تو جنہ درختاں تھلے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ دی آمد دی گل کی تھی ہے، میں رب العالمین میں نے اپنی عزت دی قسم ہے، میں انہاں دے درختاں دی قسم جا کے پیانا والتین والزیتون، میں نے اس انجیر دی بھی قسم ہے، میں نے اس زیتون دی بھی قسم ہے. یا اللہ کس واسطے؟ فرمایا تو سب ویکھیا نہیں اس انجیر تھلے تے زیتون تھلے محمد میلاد پڑھیا گیا. نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. واہ 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 واہ. فرمایا میں انجیر تے زیتون دی جڑی قسم پہچانا نا وہ اس واسطے پہچانا کیونکہ انجیر اور زیتون دے درختہ تھلے محمد میلاد پڑھیا گیا ہے. آقا دی آمد دی گل کی گئی ہے. معلوم ہویا اللہ قسم اس واسطے نہیں چاہیے کیونکہ جنتی پھل سن، اللہ قسم اس واسطے نہیں چاہیے نہ دے وچ شفا سی، اللہ قسم اس واسطے نہیں چاہیے نہ انسان نو پردہ دیتا ہے، بلکہ اللہ قسم اس واسطے چاہیے کیونکہ ان درختہ تھلے مصطفیٰ دی آمد دی گل کی گئی ہے. ذرا میلاد منان والے تکڑے ہو کے سبحان اللہ کیا جائے. معلوم ہویا جنہ درختاں تھلے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے وہ انہاں درخت اللہ نو ایڈے چنگے لگ دین، اللہ انہاں دی قسم چا لیندا ہے. میں بھائی غلام مصطفیٰ اور بگو صاحب ماشاءاللہ انہاں نو مبارکباد پیش کرنا چاہنا. ہر سال آقا دا میلاد گھر وچ مناندے نے، باقی جتنے تسی مناندے ہو میں سارے نو جملہ دینا چاہنا او جنہ درختاں تھلے آقا دا میلاد پڑھیا جائے او درخت اللہ نو ایڈے چنگے لگ دین، اللہ انہاں دی قسم چا لیندا ہے. جنہ درختاں تھلے پڑھیا جائے او درخت ایڈے چنگے نے تے جنہ چھتاں تھلے پڑھیا جائے او چھتاں کیڑی چنگی ہو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ رسول کے غلام ہے. اللہ بھی صحیح ہے. زیادہ جدو دا دے چھڑے سمجھو محفل پھب گئی ہے. سبحان اللہ. تسی انہوں بولو تے مڈو نہ بولو، صحیح زیادہ دا دے چھڑیے. میں سمجھا میری نجات واسطے ہی کافی ہے. اور خدا دی عزت دی قسم ہے جنیاں محفلہ پینڈے چ پڑھیا نے آج کو روحانیت ہی آلہ ہے یار محفل دی. اس دی وجہ ہے وے کہ آج ساڑھے ایس قرب و جوار ایس جگہ تھے ساڑھے کلو چیزاں آ چکیاں نے جنہ دی زیارت کرن رب دے فرشتے آیا کر دے رہے اور جنہ زلفہ نال حسنین کریمین کھیڑ دے سن انہ زلفہ دیا جیسا زیارت کرنی ہے. ایک روحانیت ہے کوئی اللہ دی طرفوں کو فرشتیاں نے ساڑھی محفلوں گھیرا پا لیا ہے. سبحان اللہ کھوچی وقت رات معلوم ہویا جنہ درختاں تھلے آقا دی آمد دی گل ہوئے. یارے گل کیوں نہیں سمجھے چاندی؟ جنہ درختاں دے تھلے مصطفیٰ دی آمد دی گل ہوئے وہ درخت اللہ نو ایڈے چنگے لگ دیں اللہ قسم جا لیندہ ہے. تے جنہ خوش بختاں کو آقا دی آمد دی گل ہوئے
خوشبخت اللہ نو کیڑے چنگے لگ دے ہونگے معلوم ہویا اللہ جڑی قسم چاہیے والتین والزیتون مینوں قسم ہے انجیر دی اور مینوں قسم ہے زیتون دی اس واسطے کیونکہ انہاں دے تھلے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا گیا اور ایتھے بات میں کوڈ کرنا چاہنا ہے اسے دنالی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کون محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث پتہ کنوں آندے جنوں 1,00,000 نبی پاک دی زبانی حدیث یاد ہوئے جنوں 1,00,000 زبانی مصطفیٰ دی حدیث یاد ہوئے اسی ڈھیر سارے درباراں تے جانے ہیں پر قدر والے ہی جانتے ہیں نا قدر و شان اہل بیت قدر والے نو پتہ ہوندہ ہے ساڑھی یہ خوش نصیبی ہے اسی فیصلہ بعد ایک کول وسدے ہیں تو جدو جھانک بازار جاؤ نا تو تھے مولانا سردار دا بھی مزار ہے اے مولانا سردار محدث اعظم پاکستان ہے اے او ہستی ہے جنہوں 1,00,000 زبانی نبی دی حدیث یاد سے کیا بات تسی شاپنگ کر کے آ جاندے ہو کتنا اللہ دا ولی اور عاشق رسول آج بھی کسی مدرسہ رجسٹر کرانا ہے مسجد رجسٹر کرانی آندے رہے مولانا سردار صاحب دی مولوہ ایڈا عاشق رسول جی دی مور پہ چل دی گئے کوئی عیسائی مسلمان ہویا ہے تیسی اودو آنے بھی سیٹیفکیٹ ہو تھوڑا بھی خواہ معلوم ہویا وہ ساڑھا موٹے جامعہ رسویہ اور مولانا سردار صاحب لیکن آدموں کی سنیا تو کہیں نہ ہی پہلی باری سنے ہیں مولانا سردار صاحب جدو جاؤ روحانیت ویکھو اللہ اس بابی نے روحانیت کی طریقہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے کہ کوئی نہ بہرحال کدی پھر انہاں دی سیرت میں پڑھا گا لیکن جل بات پیش کر رہے ہیں توجہ ہے نا سرد راتی محدث ابن جوزی دی گل پہ کرنا اس بندے دا مقام اسی اے دے 2,00,000 محدث شگرد سن اچھا ویسے بانیاں نے محفل جڑے نے نا انہاں دا حکم ہے کہ ماشاءاللہ تو پڑھنا ہے جنہ تیرا دل کرے ویسے تھوڑا موڈ میں نہیں پہ لگتا لیکن تھوڑا پتہ ہے بھی جڑے میزبان ہوں انہوں نے گل منی دی ہوندی ہے جب میں تو جان چھڑاڑی نے اچھی آخو سبحان اللہ نہیں لگتا ہے تو اسے نہیں چھڑانا چاہتے اچھی آخو در سبحان اللہ اچھا مطلب میں اور تقریر کر پھر اچھی آخو در سبحان اللہ اللہ تھوڑا خوش رکھے کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ میں مطلب سارا کچھ آئی سناواں گا انشاءاللہ حضور دے نوکراں نوکری ساڑھا ذمہ یہ ہے دل یاد لی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اے دے 2,00,000 اگے شگرد سن سارے محدث سن اور اس بندے دے بارے مشہور ہے نے کدی ضعیف حدیث نہیں سے لکھی اپنی کتاب دے اندر میلاد مصطفیٰ دے موضوع تے اس بندے کتاب لکھی ہے اور اتنا عاشق رسول سی غوث پاک دے زمانہ انہیں پایا صحابی تابی نہیں نہ تبا تابی ہے انہیں غوث پاک دا زمانہ پایا ہے محدث ابن جوزی اتنا عاشق رسول سی قبلہ سلطانی صاحب اتنا بڑا عاشق رسول سی اے دے جدو وصال دا وقت آیا نا یعنی انتقال جدو ایدہ ہون لگا انہوں پتہ چل گیا بھی ہون میرا وقت تھوڑا ہے انہیں 2,00,000 شگردان جمع کی تھا کہنے لگا میں جدو دنیا تو چلا جاواں نا تو میں نو جدو تو سا غسل دینا ہے دنیا دے لوکاں کو لکڑیاں لے کے پانی تتا نہیں کرنا حضور پانی تے پھر تتا کرنا ہے نا کی دینا کری گیس اس ٹائم ہے نہیں سی پھر پانی کی میں تتا کرنا ہے فرمایا سامنے منجی ہے وہ دیوتے 4-5 گٹو نے انہاں گٹوہاں وچ کچھ مواد ہے وہ مواد کڑ کے نا انہوں آگ لا کے پانی تتا کرنا ہے شگرد رانے بھی آج تک سانو پتہ نہیں چلا بھی ناندے وچ کی ہے انہاں پوچھے حضور انہاں وچ کی ہے گٹوہاں ہیں جدو گال سنی اکھاں چتھرو آ گئے فرمایا ساری زندگی نبی دے حدیثاں لکھیاں نے قلم تراش کے ہائے ہائے واہو محدث ابن جوزی ساری زندگی مصطفیٰ دی حدیثاں لکھ دیاں گزر گئی تو میں جڑے کلمہ نہ لکھی نا کلم جدو تراش دا رہا نا وہ تراشے میں جمع کردہ رہا آپ 5 گٹو بھر گئے تو میں نا تسی انہا گٹوان جڑے تراشے نے نا کلمہ دے انہا تراشیاں نو تسی آگ لگا کے پانی تتا کرنا ہے انہا کہ حضور اتنا پروگرام کرن دی وجہ کی ہے فرمایا میں چونکہ عاشق رسولہ میرا عقیدہ ہے میں جدو قبر چ جاواں گا نا اوتھے کوئی مشکل بھیڑی بن گئی اوتھے کوئی مشکل آ گئی تے میں فرشتیاں نو آکھاں گا فرشتیو اوے مینوں کچھ نہ آکھو فرشتے آکھن گے وجہ تے میں فرشتیاں نو آکھاں گا فرشتیو او میتھے کیڑا سوال کر دیو او میں تے غسل ہی اس پانی نال کر کے آیا جیڑا تتا ہی مصطفیٰ دی حدیثاں دے صدقے ہویا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حق چار یار
سبحان اللہ سبحان اللہ کئی بندے میرا منہ ویکھتے ہیں جدوں میں زور لانا او سبحان اللہ تو اسی آکھو اللہ تانوں خوش رکھے ذرا پھر ایک مسکرا کے آکھو کا سبحان اللہ ایک عقیل شاعر گزریا ہے حضور دے نا تے مسکرانا بھی ہر بندے دا کم نے عقیل شاعر گزریا آخدا ہے اس لیے نام مصطفیٰ سن کر مسکراتا ہوں عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے نہیں سمجھے تو صحیح دوبارہ سنو اس لیے نام مصطفیٰ سن کے مسکراتا ہوں عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو دولت عشق نبی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے یہ ماما دے پتر ہی حضور دا نا سن کے آخر دے سبحان اللہ اور یہ بات پیش کر رہے ہیں فرمایا میں فرشتہ نو دسنا چاہتا ہوں میں نو کچھ نہ آکھو وہ میں تے نہ کے ہی اس پانی نہ لایا جڑا تتا ہی مصطفیٰ دی حدیثاں دے صدقے ہویا اچھا توجہ ہے سرے رات دی اس بندے ان گل لکھی اتنا پائدہ بندہ ضعیف حدیث کدی نہیں لکھی اور سارے مسلک انہوں مندے سارے مسلک آنے محدث ابن جوزی دی کیا بات ہے میں نہ صرف کیا بات ہی آندے ہو گال کنے مننی ہے گال بھی تو دی منو نا انہیں میلاد مصطفیٰ دے موضوع تے نیٹ تے سرچ کرو کتاب مل جائے گی انہیں کتاب جو پتا کی جملہ لکھا ہے میلاد منان والی توجہ کریا جی محدث ابن جوزی لکھیا ہے آندہ ہے مما جوربا من خواس ہی محفوظ المقام اقدم العام محدث ابن جوزی آندہ ہے میلاد دے تجربیاں وچوں اے تجربہ شدہ کر لے جتھے آقا دا میلاد بڑے آ جائے آن والے ایک سال تک اللہ آفتاں بیماریاں تو اس جگہ نو محفوظ فرما سبحان اللہ آن والے ایک سال تک اور میں دعوے نال کہنا اللہ دا شکر ہے ساڑھے پینڈے تے لکھاں برائیاں ہون گئیاں پر آفتاں بلاماں تے مصیبتاں تو اللہ نے ساڑھے پینڈ نو محفوظ رکھیا ہے وجہ اے وے جتنا گج وج کے اے پینڈ الحمدللہ آقا دا میلاد مناندہ ہے ایسے علاقے وچ کوئی پینڈ بنا ہی نہیں سکتا الحمدللہ اور میں تھانو ایک گل دساں ہر زمانے دے اندر منان آلے بھی آئے ڈکن آلے بھی آئے ہر جگہ تے ابو جال مناندہ سی یہ ڈکدہ سی وہ ڈکن آلے سی معلوم ہویا ہے گالو تھوڑی شروع ہوئی ہے ہر جگہ تے کم رہے ہے لیکن میری ایک بات یاد رکھیا جے میں ایک صوفی دی گل پڑھ رہا سا انہیں آقا دے ذکر دی مثال دی تھی آئے سنیو ساری زندگی جملہ تھونو یاد رہے گا وہ ساکھے جڑے آندے نے نا آقا دا ذکر ڈکنا ہے وہ آندے نے آقا دے ذکر دی مثال ہے آٹے دے پیڑے دی طرح واہ صوفی یار کیا بات ہے صوفی گالی ہیں جو سمجھان دے نے بلے شاہ سید جیسے لوگ بلے شاہ دا آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمان دا تے بیج مسیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو تے نفل ہی نیتی جاندے ہو وہ دسو تو صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو وہ چی آنکھوں قدر سبحان اللہ اینا کچھ سنن تو بعد بھی سبحان اللہ کیوں پیتی جاندے ہو اللہ تو خوش رکھے میرے پیڑنے چے وسن والے ہو پھر آنکھوں قدر سبحان اللہ جڑی بات پیش کرنا چاہتا ہوں صوفی آندہ ہے آقا دے ذکر دی مثال ہے آٹے دے پیڑے دی طرح اچھا آٹے دا جڑا پیڑا ہوندہ ہے نا وہ اس تلی تے رکھو نا وہ جتھے رکھے اتھے ہی پہ ہے وہ جتھے رکھیا جائے اتھے ہی پہ ہے لیکن اگر آٹے دے پیڑے نو اگر کوئی گھٹے تو اس ایتھو بھی نکلنا ہے 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 اس آگے آقا دا ذکر بھی انجی نے آٹے دے پیڑے نو جنہ گھٹو گے نا وہ ہر پاسو نکلے گا محمد دا ذکر جتنا گھٹو گے پہلے ایک گلی جو ہوندہ سی انہوں پورے علاقے میں بھی ہوندہ ہے آمد مصطفیٰ تمہیں ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کسی کا اچھی بات دینا تو آقا دا میلاد جتھے پڑھے آ جائے آن والے ایک سال تک محدث ابن جوزی اتنے بڑے محدث کی گواہی دیتی ہے آن والے ایک سال تک اللہ آفتاں بیماریاں تو اس گھر نو تو اس جگہ نو محفوظ فرما چاہتا نیت کر کے جاؤ مینوں صدنا ضروری نہیں ملک دے وڈے کاری شاہ جیسے نات خان صدنے ضروری نہیں گھر وچ بہ کے آقا دا میلاد اینا ہی پڑھ چھڑو تھوڑی جی شرینی سامنے رکھو اپنے گھر والے نے جمع کر کے آکھو سونا جدو آیا تے ہر پاسے بہار آ گیا محمد دا میلاد پڑھیا گیا
اور سانو آندے نے صحابہ انج محفلاں کیتیاں سن جویں تسی کردے ہو آج میں تھوڑا ایک گواہی اور پیش کرنا تاکہ تسی پکے ہو کے اتھو جاؤ بھی میلاد آقا دا مہینہ ختم ہونے ویسے تو اسی سارا سال ہی منانے ہیں اور اس ساڑھے حصے وچ آیا ہے اللہ سانو خوشی دے وے پھر بھی میلاد کر دے ہیں جے ساڑھے غار وچ غم تے دکھ آ جائے پھر بھی محمد دا میلاد پڑھ دے ہیں اور میلاد دا معنی اگر اس سے غور کر لیں میلاد مصطفیٰ تو میں نے مسئلے تھے سارے حل ہو جاندے اگر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھو بنتا ہے میلاد مصطفیٰ آئے نہیں توجہ فرمائی تو میلاد اے تیسی محفل سجا کے سونے رب نو آنا میلاد او بولو میلاد جس سونے دی محفل منا کے بیٹھے ہیں میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کے سارے جملے پوشیدہ نے امام سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب سبل الہدا فی مولود مصطفیٰ صلی اللہ اے امام سیوطیو بندہ جنہوں سارے مسلک اندر اسلام میں بھی سیوطی نو اسلام ہے اور اے سیوطیو بندہ ہے جن نے 75 واری 75 ٹائم 75 واری جاگ دیاں سونے نبی دا دیدار کی جائے سبحان اللہ کنے واری خوابج نہیں جاگ دیاں عالم بیداری دے اندر ایک بندے آکھا بھی 75 واری ہویا 50 واری کیوں نہیں ہویا 60 واری کیوں نہیں ہویا پھر خوابج کیوں نہیں ہویا پورے 75 واری کران دی کی وجہ ہے او دی وجہ ہے دیکھو نا میرے ماں پہ او دی کوئی شان بیان کرے تو میں کی آکھاں وہ دی خوشی کران گا تو میں آکھاں کوئی شابش ہے بھائی میرے ماں پیو دی تو شان بیان کیتی ہے اتا جڑا نبی پاک دے ماں پیو دی شان بیان کرے مینوں وہ بندہ چنگا لگدا ہے تھانوں وہ بندہ چنگا لگدا ہے جڑے ساڈے ماں پیو دی شان پڑھے تے کیا نبی پاک نو بندہ چنگا نہیں لگدا جڑا نبی پاک دے ماں باپ دی عظمت پڑھے امام سیوطی دے زمانے وچ ایک فتنہ اٹھیا فتنہ ایسی کہ حضور دے والدین مسلمان نہیں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ حضرت عبداللہ بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرت آمنہ بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا امام سیوطی جدو فتنہ وکھیا فرمایا بدبختو انہاں حضور دے والدین دے ایمان تے ایک کتاب لکھی وہ دے وچ 75 دلیلاں دے کے دسیا اور فرمایا جس مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دا نبی یونس 40 دن روے وہ مچھلی جنت جائے گی تے جس آمنہ دے پیٹ وچ 9 مہینے مدینے والا روے اوہ بدبختو تھوڑی سمجھ دے گل کیوں نہیں آندی تسی آمنہ نو آکھ دے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان نہیں ہو جنت نہیں جائے گی وہ بدبختہ 40 دن اللہ دا نبی یونس جس مچھلی دے پیٹ وچ رہیا ساڈے نبی فرمایا چونکہ مچھلی اللہ دا نبی پیٹ وچ رکھیا ہے لہذا وہ مچھلی جنت جائے گی وہ مچھلی دی شان ہونی نہیں جنی میرے نبی دی ماں دی شان زیادہ ہے مچھلی 40 دن اللہ دا نبی پیٹ وچ رکھے وہ جنت جائے گی تے جس آمنہ نے 9 مہینے اللہ دا محبوب پیٹ وچ رکھیا ہے کیا بات مدنی صاحب کیا بات سلامت اللہ تو خوش رکھے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو زندہ باد زندہ باد مرحبا اللہ خوش رکھے اللہ خوش رکھے مرحبا مرحبا اللہ خوش رکھے اللہ خوش رکھے تو پتہ ہے میں خطیب بنا تو پہلے نقیب سا تو جن نے مینو شعر آندے نا نہیں توجہ فرمائی کئی بندیاں نعرہ نہیں لایا ناصر شاہ کیسی جن دی جڑ کوئی ٹوک جاندہ ہے اور رخ جب دے سوک جاندہ ہے شیر میں بڑے آندے جے انہاں میرا پٹا دوئے پسے نہ چڑھاؤ میں نے جیتے میں چاہ رہے ہیں چلنے دو لیکن نعرے مارو جو دو نعرے دا آباد آئے جن دی جڑ کوئی ٹوک جاندہ ہے اور رخ جب دے سوک جاندہ ہے ساڑھا تے ہر پینڈا ناصر شہر مدینے مک جاندہ ہے تے ساڑھے نبی دا نعرہ سن کے سام منکران دا سوک جاندہ ہے ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ نعرہ حیدری ویسے علی دے نا تھے بھی اتنا ڈھیلا نعرہ میری سمجھ اتنی آندہ دیواریں کامپتی رہتی ہیں
دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ خوش رکھے. توجہ ہے سر حضرات دی. میں نبی پاک دے والدین دی شان وچ ایک جملہ پڑھ لواں اگر تھوڑی اجازت ہوے. تھانوں پتہ ہے بادشاہی مسجد لاہور دے اندر ساڈے نبی دے خطاں دی زیارت کراندے. اج موئے مبارک والا مبارکاں دی زیارت کران گے. اوتھے حضور دے ہاتھ نال مبارک ہاتھ نال جڑے او خط نہیں موجود نے. انہاں خطاں وچوں ایک خط ساڈے نبی نے روم دے بادشاہ ہرقل نوں لکھیا. توجہ ہے لمبی نہیں کرنی میں گل میں شارٹ کٹ کرنا. ویسے یہ سیرت دی کتاباں وچ گل لمبی لکھی ہے. ایسے خط تے میں گفتگو کراں 2 گھنٹے پڑھ سکنا لیکن میں 2-3 منٹاں جس گل نوں کرنا ہے. انہاں خطاں وچ ایک خط لکھیا روم دے بادشاہ ہرقل نوں تے خط دی تحریر تے ہے عربی وچ. میں پنجابی چ دا ترجمہ کرنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ دا نبی ہاں تے میں مکے وچ نبوت دا اعلان کیتا ہے. ایک کدو بلا خط لکھے سان جدو معاہدہ ہویا سی صلح حدیبیہ دا. وہ دعا کہا سی نا بھی تہاڈا کوئی بندہ ساڈے ال آئے گا اسا واپس نہیں کرنا, ساڈا کوئی جائے گا تو اسا واپس کرنا ہے. انج دی انہاں گلاں کر کے اپنے تے پابندیاں لائیاں. حضور فرمایا تسی پابندیاں لائی رکھو اسا خطاں نال سارے کام کر چھڑنے. خط لکھیا فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں, ہاشمی خاندان نال میرا تعلق ہے, مکے وچ میں نبوت دا اعلان کیتا ہے, تو بادشاہ اللہ تینوں عزت دیتی ہے. اگر تو کلمہ پڑھ جائیں تے تیری وجہ تو تیری رعایا بھی میرا کلمہ پڑھے گی, ثواب تینوں لبے گا. اور اگر تو میرا کلمہ نہ پڑھیا تیری وجہ تو تیری رعایا میرا کلمہ نہیں پڑھے گی, عذاب تینوں لبے گا. تو میں نبی ہو کے پہنا گل چنگی ہے میرا کلمہ پڑھ جا. اگر تو میرا کلمہ پڑھ گیا میں اچھے خاندان نال تعلق رکھدا, تیرے نال وعدہ کرنا جے تو میرا کلمہ پڑھ گیا کل حشر والے دن محمد اپنے ہتھاں نال تینوں حوض کوثر دی جام پلاوے گا. تے بادشاہ کوئی نسلی سی جدو خط پہنچیا نا, خط پہنچیا تے خط نو چومیا. اس خط نو چومیا. نسلی بندہ سی نا, خاندانی سی. موسیٰ آکھیا سی نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے, وہ مالک کی سوا چیز پر آئی نہیں کھاتا. اللہ اکبر. بادشاہ جدو حضور دا خط پڑھیا وزیراں تے مشیراں نو آکھا کٹھے ہو جاؤ بھی سارے. وزیراں مشیراں نو جمع کر کے کہن لگا او مینوں مبارکباد دیو. سبحان اللہ. او مینوں مبارکباد دیو. بادشاہ کیڑی گل دی ہو سکے چولہے تے بہ کے جس نبی دیاں گلاں کردے سا نا اس نبی اج مینوں خط لکھیا ہے. او یار آدم ہوگی جس نبی دے بارے آندے سی آوے گا, او جس نبی دی آپا گلاں کردے سا اس نبی اج مینوں خط لکھیا ہے. انہاں کہ بادشاہ کی اس آکھیا ہے؟ اس آکھیا اس مینوں ایمان دی دعوت دیتی ہے کہ ایمان قبول کر لے. وعدے اس پھر کیتے میرے نال. اس آکھیا بادشاہ تو بادشاہ ہیں, جان دی جو سلامتی چاہیے تو پھر مردی تو اپنی کر. پر ساڈا ایک مشورہ ہے. کیڑا جے او دا کلمہ پڑھ نہیں نا, کلمہ پڑھن تو پہلے انہوں چیک ضرور کر. وزیر تے مشیر دا معنی کی ہوندا مشورہ دینے والے. او ساکھا مرضی تو اپنی کر بادشاہ ہیں لیکن ساڈا مشورہ ہے کلمہ پڑھن تو پہلے انہوں چیک ضرور کر. تو کہ چیک کیویں کراں, مکہ مدینہ اور جگہ تے ساڈا ملک ہو رہے. وہ ایک بڑا سمجھدار وزیر جیڑا جنوں پتہ ہوندا سی بھی ساڈے ملک وچ کیڑا کیڑا وفد ہے کیڑے کیڑے ملک وچوں, او کھڑا ہویا. او ساکھا بادشاہ مسئلہ تے حل ہو گیا کہ کیڑا کہ مکے وچوں 12 بندیاں دا قافلہ آیا ہوا ہے تجارت واسطے, انہاں کولوں نہ پوچھیو بندہ کیڑا ہے. تو اللہ مسئلہ تے حل ہو گیا. اس کہ بلاؤ انہاں بندیاں نوں. بادشاہ دربار سجایا 25 کرسیاں رکھوائیاں. ادوں آئے ہوئے سن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پر ادوں کلمہ نہیں سی پڑھیا, فتح مکہ تے نہ کلمہ پڑھیا. ادوں ہی آئے سن, ادوں کافر سن. 12 بندے سن انہاں دے نال, یعنی اے سمیت 12 سن. بادشاہ بلا لے, دربار سج گیا. 12 کرسیاں ایک پاسے, 12 کرسیاں ایک پاسے. 5ویں کرسی تے بادشاہ آ بیٹھ گیا. ایک پاسے حضرت ابو سفیان تے نال جڑے بندے آئے ہونے, ایک پاسے او دے 12 وزیر تے مشیر بہ گئے. ابو سفیان فرنٹ تے بیٹھا, باقی سارے بندے پیچھے نے لین دے اندر. بادشاہ کہتے تہاڈے چوں ابو سفیان کیڑا ہے؟ کہ میں ہاں. بھئی تیرے کول جو پوچھاں صحیح دسیں گا؟ کہ جی حق دساں گا. وہ ساکھیا ہن 25 سوال نے سیرت دی کتاباں وچ لکھے نے, 25 سوال. وہ سارے دوران دا ٹائم نہیں, صرف 1-2 سوال وچ دہرانے. وہ ساکھیا ابو سفیان جس نبی مکے وچ نبوت دا اعلان کیتا تو جاننا ہے اس نو؟
ابو سفیان آخیا جی میں جاننا کوئی جان ہی نہیں سکتا ساڈا خاندان ایک ہے قبیلہ ایک ہے پیڑھی ایک ہے ساڈا بچپن او دا بچپن ساڈے سامنے او دی جوانی ساڈے سامنے جی میں جاننا کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا ہائے ہائے جملہ سنیا جے جتنا تھوڑے وچ زور ہے میں گارنٹی دینا اج تک سبحان اللہ کہہ کوئی مریا نہیں لیکن جنی سبحان اللہ کہو کہ حضور دے والدین دی شان پڑھ کے حضور خوش ہون گے اسی حضور نو خوش کرنا ہے انہاں دی خوشی مل گئی تے محفل دا مل پہ گیا ہے ابو سفیان نو بادشاہ کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان پھر پہلا میرا سوال یہ ہے جس نبی مکے وچ نبوت دا اعلان کیتا ہے او دی امی کیسی ہے او دا ابا کیسا ہے مدری صاحب گال میں تھونو یہ سنا میں 24 سوال چھڑ دیتے ہیں 24 سوال پہلے چھڑ دیتے ہیں 25 سوال نہ 25 سوال پہ کرنا 24 چھڑ دیتے ہیں کدی پڑھے آجے سیرت دی کتابیں وہ ساکہ بادشاہ کیا وہ جس نبی مکے وچ نبوت دا اعلان کیتا ہے 10 او دی امی کیسی او دا ابا کیسا ہے ذرا توجہ نال جملہ سنیا جے تے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کیا جے ابو سفیان نے جدو گل سنی نا ابو سفیان آکھیا بادشاہ دشمنی اپنی جگہ تے حسد اپنی جگہ تے آ شریکی والے سارے رولے نے اے اپنی جگہ تے پر جتھے تک او دی امی تے ابے دا مقام ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے پورے مکے دے اندر او دی امی جیسی امی کسے دی نہیں ہوتی ابے جیسا ہوا کی جگہ ہے کیا بات واہ مدری صاحب واہ واہ زندہ باد اللہ خوش رکھے شاہ صاحب آپ نے محبت نہ اللہ خود رسول اللہ کیا بات تو 75 دلیلاں دیتیاں امام سیوطی نے حضور دے والدین دی ایمان دے اندر حضور فرمایا باقیاں نو خوابج کرانے ہیں تینو جاگدیاں سے دیدار کراواں گے انہاں کتاب لکھی سبل الہدا اور انہاں دے بارے لکھے ہے جدو حضور دیدار کراندے سن انہاں کولو حدیث آنی تے نہ پوچھنا سونے آ تساں فرمایا حضور فرمایا کتاب وچ لکھ لینا معلوم ہویا کچی گل نہیں سارے مندے نے امام سیوطی نو 75 باری جاگدے مصطفیٰ دا دیدار کرن والا اپنی کتاب سلب الہدا فی مولود مصطفیٰ دے اندر لکھدا ہے اور تھانو ایک لطف دی گل دساں یہی گل جڑی میں تھانو دسن لگا در منظم کتاب دا نام ہے لکھن والا عبدالحق الہبادی 1307 ہجری وچ کتاب لکھی گئی اے دیوبندیاں دا عالم ہے عبدالحق الہبادی اے دے اوتے جن نے تقرید لکھی ہے نا تقرید علماء سمجھدے نے تاثرات جنوں آکھدے نے جس بندے تقرید لکھی او دا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جیڑا اشرف علی تھانوی دا پیر ہے معلوم ہویا جڑی گل کرنا چاہنا انہاں دے پیر بھی اس گل مندے نے معلوم ہویا جڑی گل پہ کرنا ہے گل کچی نہیں در منظم وچ گل لکھی ہے امام سیوطی دی کتاب سبل الہدا فی مولود مصطفیٰ لکھی ہے لے ایمان تازہ کرو میری گفتگو دے آخری کلمے تے آخری جملے نے توجہ کرے آج یہ بات کی لکھی ہے حضرت ابو دردہ اس حدیث تے راوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی گل ہے میں کافی دنوں تو عامر انصاری نو نہیں دیکھ رہا کتھے رہ گیا ہے خیریت ہے نا وہ دی طبیعت ٹھیک ہے نا کافی دنوں تو نظر نہیں آ رہا صحابی کہندے نے عامر انصاری دے گھر ذرا مدینے تو ہٹ کے سی جی میں وسطی ٹینڈر کر لو اینج ہٹ کے ذرا مدینے تو دا گھر سی حضور فرمایا کہ چلو دا جا کے خیریت پوچھئے صحابی کہندے نے اسی 500 صحابی نال ہاں امام الانبیاء بھی تشریف فرما نے اسی جدو عامر انصاری دے اس گلی وچ پہنچے نا اینج پیا لگدا سی جویں عامر انصاری دے گھر محمد دا میلاد پڑھیا جا رہا ہے اور میلاد دے لفظ کیڑے سن انہاں کتاباں چ عربی چ لکھے میں پنجابی چ پہ دسنا پنجابی سارے بیٹھے ہاں او میلاد انج پہ پڑھ دے سن اس کتاب وچ لکھیا دونوں کتاباں دے اندر کہ عامر انصاری نے اپنے رشتہ داراں نو اپنی اولاد نو جمع کیتا جمع کر کے دس رہے سن اور قدرت خدا دی او دن بھی 12 ربیع الاول دا دن سی سبحان اللہ وہ دیتے میں دلیل دینا اس واسطے کہ عامر انصاری محمد دی آمد دی گل انج پہ کر دے سی اور میری اولاد اور میرے بیٹے اور میرے رشتہ داروں تھانو پتہ ہے آئیو دن سی جدو سونا ساڑھے کو لایا سی سبحان 12 ربیع الاول دا دن سی تے گل کر رہے سانا بھی الیوم دے لفظ نے حدیث دے اندر آج کے دن سونا آیا حضور فرمایا بوئے تے دستک دیو دروازے تے دستک ہوئی اچھا ویسے سواد علی گل دسنا عامر انصاری دا اس تو پہلے نبی پاک نو خیال کیوں نہیں آج ہی کیوں آیا ہے
ہائے ہائے اللہ کرے تھانوں سمجھ آ جائے معلوم ہے میلاد دی محفل جتھے ہوئے سونے نو پتہ ہوندا ہے دروازے تے دستک ہوئی عامر انصاری دا پتر آ کے دروازہ پہ کھولدا ہے ہائے ہائے ایتھے کل جمعے والے دن کتنے نے غلام مصطفیٰ بھائی سلطان باہو والے پیر آ رہے ہیں نا اکمل سائیں جمعے والے دن محفل ہے بھائی غلام مصطفیٰ دے گھر سارے اتھے حاضر ہونا ہے میں نا وہ سید وہ پیر جدو آ جائے شاہ نے نا وہ جدو تشریف لے آنا تو میں نا سانو چاند چڑھ جاندہ ہے کنو کنو چڑھدا سبحان اللہ کھو کھا تو میں کہا بھی جیڑے انہاں دی اولاد چو نہیں لیکن مولا علی دی طرفوں مولا علی دے پتراں وچوں پتر ہے اے امان جیڑے نہیں مولا علی دی اولاد چو نہیں امان ہے نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اے انہاں دی اولاد وچوں نہیں میں کہا جیڑا انہاں دی اولاد وچوں ہے جیڑا ان بلکہ میں تو اولاد دی گل ایک پاس رہ گئی اب یہ کوئی سنی اتنے عقیدت مند نے محمد نلین نو اسی امامے تے بھی لانے ہاں محمد نلین نو سینے تے بھی لانے ہاں وہ تھانوں گل کیوں نہیں سمجھ آتی جیڑا سنی محمد نلین دی اتنی عزت کرتا ہے محمد حسنین دی کنی عزت کرتا ہوئے گا جیڑے انہاں دی اولاد دی اتنی عزت کر دیں اچھا دسو او جدوں مولا علی دی پتراں وچوں کوئی پتر آ جائے اسی اتنا ادب کرنے ہاں تے جس عامر انصاری دے گھر سونا آ گیا کتنے باغ چڑھے ہون گے انہاں نو کتنے بخت سبلے ہوئے ہون گے انہاں دے عامر انصاری دے پتر نے نبی پاک نو ویکھیا گل نہیں کیتی دوڑ پیا تو کہنے لگا ابا گل میں ہولی کراں گا سبحان اللہ تسی اونچی آکھنی ہے ابا جدا میلاد منائی بیٹھا ہے نا وہ سونا آ گئی آئے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی جدا میلاد منائی بیٹھا ہے وہ سونا جدا میلاد منائی بیٹھا ہے وہ سونا ایتھے امام سیوطی دا قلم اٹھیا وہ فرمایا جے چاندی ہو سونا تھوڑے گھر بھی آئے پھر میلاد منا لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ جے چاندی ہو سونا تھوڑے گھر بھی آئے پھر میلاد منایا کرو اچھا حضور جدو اندر تشریف لے گئے جے محفل میلاد منانا بدعت شرک ہے حضور سب تو پہلے فرما دے عامر انصاری آج تو بعد کام نہیں کرنا اے جملہ فرمانا سی نا توجہ ہے فرمانا سی نا بھی آج تو بعد محفل میلاد نہیں کرنی اے جملہ فرمان دے لیکن حضور پتہ کی فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر انصاری کہنے لگے سونیا تو سب ویکھتے لیا میں کی کر رہا سا تو ہن کوئی انعام بھی دین دے ہو کہ نہیں امام سیوطی پڑھ رہے ہیں عبداللہ قلعہ آبادی کتاب در منظم پڑھ رہے ہیں سبل الہدا فی مولود مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں ایڈے بڑے علامہ دا میں حوالہ دے کے گل پہ کرنا یا رسول اللہ کو جی نام ہی دیو گے کہ نہیں فرمایا میتھو پہ پوچھنا آسمانہ وال منہ اٹھا ذرا اپنا چہرہ آسمانہ وال کر صحابی نے اپنا چہرہ کتاباں دے والے نال بات پہ پیش کرنا جدو حضرت عامر انصاری نے چہرہ آسمانہ وال کیتا امام الانبیاء نے فرمایا ویکھ ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون فرمایا تیرے میلاد دی محفل ویکھ کے رب رحمتاں دے دروازے کھول چھڈے اور رب دے جتنے فرشتے نے وہ سارے تیرے واسطے دعا پہ کر دین میلاد منان والے ستے خیرہ میلاد منان والے ستے خیرہ ہونے سلامت تیرے رحمت دیاں دعاواں بھی ہوندیاں نے صحابی سانا صحابی تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تے اللہ کرم کیتا ہے میلاد تھوڑا منایا تو تسی بھی تو کچھ دیو نا انعام تسی بھی تے عطا کرو فرمایا جے میں تو پوچھنا آخری جملہ جے میں تو پوچھنا تو پھر سن من فعلا فعلکا نجا کما نجا کا فرمایا آجڑا میلاد اللہ کم تو کیتا ہے نا اے جمیں تیری بخشش ہو گئی ہے قیامت تک جیڑا کم کرے گا وہ دی بھی بخشش ہو جائے گی اسی کوئی پاگل تے مجنو نہیں بھی اسی مجنو چڑھ جاندہ ہے سانو جنون ہو جاندہ ہے سال بعد اسی محفل میلاد منانے ہیں سانو عامر انصاری دی گل بھی دس دیئے فرمایا تیرے والا کام میلاد منائی بیٹھے سن نا تیرے والا کام جیڑا کرے گا قیامت تک جویں تیری بخشش ہوگی ہے رب انہاں دی بھی بخشش فرما چھڑے گا اس واسطے آج آخری جملہ مل کے میرے نال تو سب پڑھنا ہے شیر پڑھنا ہے سانو چاہ کیڑی گل دا چلے ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھو سارے مل گئے اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا
بہلتے جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر ہے شمع محفل بن کے آئے ہو، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ 10 منٹ دا حکم ہے، ذرا میرے تو سب ویکھنا ہے، ادھر اپنی تیاری کر لیں، تبرکات دی زیارت بھی ہونی ہے، ذرا میرے ویکھیا جے ہن تک اسا نعرے لائن ہے نا، جی جی انشاءاللہ توجہ ہے، ہون تک اسا نعرے لائے نے، اور الحمدللہ 12 ربیع الاول دن بھی اسا نعرے لگائے سن۔ میری انہاں گلاں نو تساں انتہائی توجہ نال سننا ہے۔ تانوں پتہ ہے بھئی بندہ وہی چنگا ہوتا جدی اخیر چنگی ہوے۔ ماشاءاللہ ہون تک تساں محفل خوبصورت طریقے نال سنی ہے، باذوق ہو کے سنی ہے۔ آخریاں گلاں جڑیاں نے انہاں تے تساں مہر لگا چھڑنی ہے۔ میلاد شریف والے دن بھی جڑے ساڑے نعرے سن، میں وہ نعرے تھوڑے جے لگوانا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، غلام ہے وقت بھی قبول ہے۔ اچھا اللہ نہ کرے راہ وچ ڈاکو چور آ جاندے نا، کروڑ روپیہ بھی کول ہوئے نا، کی آنے آ لیلا میری جان چھاڑ، جان ایڈی پیاری ہے، کروڑ روپیہ دے کے بھی اسی آنے یار آ لیلا ساڑی جان چھاڑ۔ تو کی کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں، ہائے ہائے سنیا غور نہیں کرتے، تو غلامی رسول میں یار جس جان واسطے کروڑ روپیہ دے کے بھی اسی اس چور ڈاکو تو اپنی حفاظت چاہ رہے ہیں۔ کروڑ روپیہ میں نے کروڑ روپیہ بھی ملک کوئی نہیں، بندہ یار سب کچھ لے پر مینوں کچھ نہ آکھی۔ معلوم ہویا جان بندے تو ایڈی پیاری ہوندی ہے، لیکن وہ جان اسی مصطفیٰ دے غلامی چ دے رہے ہیں، غلامی رسول میں۔ یار غور کر کے جانا ہے جو تساں جیڑی جان مصطفیٰ دے نا تے قربان کر رہے ہیں، جان دینا سوکھ ہے یا داڑھی دے 4 بال رکھنا سوکھ ہے؟ ہائے ہائے یہ سوچنا ہے، تو اس جملے نو غور کرنا ہے۔ جان دیندے پیائیں تو داڑھی، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، یہ کیوں نہیں آکھدے؟ غلامی رسول میں 5 ٹائم دی نماز بھی قبول ہے، یہ کیوں نہیں آکھدے؟ غلامی رسول میں سچ بولنا بھی قبول ہے، یہ کیوں نہیں آکھدے؟ غلامی رسول میں ڈنڈی مارنا، ڈنڈی چھڑنا، ڈنڈی مارنا تو چھڑنا یہ بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں ماں باپ دی گل مننا بھی قبول ہے۔ موت والا کام اسیاں نہ کسے کڑی کو منگنی ہے، اپنے آپ نو سے دکھ وچ رکھ رہے ہیں، موت اسا دینی ہے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کیا نظر کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ساڈا تی عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدے نو پانی ادو لگنا ہے جدو اس تو پہلے حضور دی سنت والا جڑا کام ہے نا، اس نو آپ سجا لئیے۔ دیکھو نا میں پوری تقریر وچ کسی تے ہٹ نہیں کی تھی، تھانوں پتہ ہے، اور میرا یہ ہن مشغلہ ہی نہیں ہے، میں آنا بھی محبت دا پیغام، محبت دا پیغام ہونا چاہیے۔ ساڑھے پنڈ ڈھیر سارے پھوٹے پہ گئے نے، میں سمجھنا کہ دوئی بہنی والے لوگ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، کاش انہاں دی بھی زیارت ہوندی تھی، محبت دا پیغام اس لے کے جاندے۔ خوشبو آنی چاہیے، حضور دا غلام جڑا ہوندا ہے کول خوشبو ہی آندی ہے، اور ساڈے کول نہ اہل بیت دے بغض دی بدبو ہے، نہ بغض صحابہ دی بدبو ہے۔ اسی آنے ہیں محمد دی اہل بیت کشتی نور دی طرح ہیں، محمد دی صحابہ ستاریاں طرح ہیں، ستارے وکھدے جاؤ گے، کشتی چ بہو گے، پار ہو جاؤ گے۔ ایک بندہ کشتی چ بیٹھا رہے تارے نہ ویکھے پار نہیں ہو سکتا، ایک بندہ تارے ویکھدا رہے کشتی چ نہ بہے پار نہیں ہو سکتا۔ پار انہیں ہونا ہے جنہیں کشتی چ بانا ہے، تاریاں نو ویکھنا ہے۔ اور اسی سنی ہاں، اسی صحابہ نو اسلام کرنے، اہل بیت نو اسلام کرنے، سارے صحابہ نو تو جو فرما رہے کو نہیں فرما رہے، ڈھیر سارے پھوٹے پہ گئے۔ محبت دا پیغام دیو، قریب ہوئے ایک دوسرے دے، ایک دوسرے نو برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ جڑا برداشت کرنا نا، مولا علی دا نام لینا، کیا صرف اسی چیز دا نام ہی محبت ہے، یا انہاں دی سیرت نو بھی فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ مولا علی نے جدو دشمن نو گرا لیا ایک جنگ دے موقع تے، سر تن نال جدا کرن لگے تو اس تھک دیتا، نعوذ باللہ۔ جدو میں نے ادو حکم ہونا ہے میں گل مکا چھڑنی ہے، بس صرف تھوڑا جا میں نبی اصلاحی جملے بھی ہو جان۔ جدو گردن دی کٹن لگے نا، اس تھک دیتا، او دا ارادہ سے بھی مارتے جانا ہی ہے، لہذا تھوڑا جا اپنا بھی میں کاٹ کر لا۔ مولا علی تھلے اترا ہے،
ہوں ویکھے بھی یہ کی گل ہوئی ہے بنیا کی ہے چاہیے سی مولا علی ذرا اور مینوں غصے نال قتل کر دے فرمایا علی معاملہ سمجھ نہیں آیا تھانوں چاہیے سی مینوں اور تسی مار دے غصے دے نال لیکن تساں مینوں چھڑ دیتا ہے فرمایا پہلے میں کیڑا کوئی اپنے واسطے تینوں مارنا چاہندا سی تے رب رسول دا حکم سی رب رسول دا حکم پورا کر کے تینوں مار رہا سی کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں سی تیرے نال لیکن جدوں تو میرے اوتے تھکیا ہن ذاتی مسئلہ ہو گیا سی ہن میں جے تینوں مار چھڑدا نا پھر ذاتی انتقام ہونا محمد دا دین ذاتی انتقام لینا دسدا ہی نہیں جنہ حضرت امیر حمزہ دا کچا کلیجہ چبایا حضور تے مکہ فتح ہویا فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر جائے گا انہوں بھی میں مان دے چھڑا اس نبی تے ہی فرمایا آج تمہارے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جدو برا آگیا نا کھوہ جو سٹن آلے سر تھلے انہاں کہا یوسف ان تو سانو سزا دیں گا فرمایا نہیں لا تسریب علیکم الیوم آج کوئی تھوڑے ہوتے افسوس نہیں جاؤ میں بھی تھانو معاف کرنا میرا رب بھی تھانو معاف کرنا تو ساڑھے نبی نے بھی مکہ فتح ہویا سارے نو معاف کر چھڑے محبت دا پیغام دیو مولا علی دے مانیاں امام زین العابدین سید سجاد ایک بندہ خریدیا ہویا انہاں کل بھیجا گا خریدیا ہویا بندہ وہ بندہ جدو آیا نا اسا کہا بھی تو 5 منٹ بولنا ہے تے منہ جو آوے حضرت امام زین العابدین دے بارے بک بک کرنی ہے 5 منٹ تک بولے آؤ 5 منٹ تک کہنے لگا تسی فلامی ہو تھوڑے بچ آ بھی ہے 5 منٹ بولیا تو جو فرما رہے ہو کہ کوئی نہ 5 منٹ تک بول کے جدو تھک گیا نا تو چپ کر گیا امام نے ایک گل دا بھی ولدہ نہیں دیتا اون امام دا چہرہ ویکھے بھی ایڈا صبر دا مجسمہ کہنے لگا امام تو سا کسی گل دا جواب ہی نہیں دیتا یار قربان ہو جاؤ اس جملے تے غور کرو یار آلے نبی اولاد علی دے سی نوکر بیٹھے ہیں توجہ کریا جس گل تے فرمایا تو سا میری ایک گل دا ولدہ نہیں دیتا یار امام فرمایا جنیاں گلنا تو میرے بارے آکھیاں نے نا اگر اے میرے بچ ہیں تو اللہ میں معاف کرے نہیں تو جو فرمایا میں سمجھنا گل چ وزن ہونا چاہیے فرمایا جیڑیاں گلاں تو میرے بارے آکھن بھی تیرے وچ آ کچھ ہے تے پھر اللہ مینوں معاف کرے تے اگلی گل کیتی تے بندہ قدماں تے ڈگ پیا فرمایا اگر